علامہ مولانا سید اختر صاحب مراد آبادی جماعت اہل سنت کے ایسے بے باک ترجمان ہیں، جب بولتے ہیں جن کے خطاب میں بادلوں کی گرج، کہکشاں کا حسن، ستاروں کی تابندگی، چاند کی چاندنی پائی جاتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا سید اختر صاحب مراد آبادی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ایمان افروز سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حق گوش، حق گوش، حق گوش، 74واں سالانہ عرص غوث اعظم زندہ باد، 74واں سالانہ عرص غوث اعظم زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ کیا کہہ دیا مجھے یار شہنشاہ جی نے، کیا کیا شہنشاہ مجھے کہہ دیا۔ حاضرین اجلاس السلام علیکم، نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ کس کے روح طابہ کا زباں پر ذکر آیا تھا، یہ کس کے روح طابہ کا زباں پر ذکر آیا تھا، ہماری بزم سے اب تک درخشانی نہیں جاتی، ہماری بزم سے اب تک درخشانی نہیں جاتی، اور نہیں ہے پیر میں خانہ مگر فیضان باقی ہے، ابھی تک میں کدے سے بوئے عرفانی نہیں جاتا۔ لائق صد احترام ارباب منبر، معزز سامعین، محترم خواتین، 2 سال سے عرس میں آنا نہیں ہو رہا تھا، اس بار حاضری کی سعادت میسر ہے۔ آپ کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہے، سامنے محبوب العارفین کا مزار ہے جس کی وجہ سے ہر طرف بہار ہے، اور آپ کے چہروں پر عقیدت کا نکھار ہے۔ ہم اس وقت عرس غوث اعظم میں حاضر ہیں۔ عرس میں وہی آتا ہے کہ جس کو صاحب عرس بلاتے ہیں۔ ہم جتنے یہاں آئے ہوئے ہیں سب غوث پاک کے بلائے ہوئے ہیں۔ آنے والے کی عزت بلانے والے کی حیثیت پر ہے۔ اگر بلانے والا کوئی معمولی آدمی ہے عزت نہیں بڑھے گی، اور بلانے والا کسی عظیم شخصیت کا مالک ہے تو عزت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ ہم سب آنے والے خاکسار ہیں اور بلانے والا بغداد کا تاجدار ہے۔ ہاں وہ تاجدار ہیں، بادشاہوں کے تاج اترے مگر ان کا تاج نہیں اترا۔ عراق کے بادشاہ ہوں یا ہندوستان کے، سب کے تاج اتر گئے۔ مستجب باللہ کا اتر گیا، واثق باللہ کا اتر گیا، معتصم باللہ کا اتر گیا، ہندوستان میں ہمایوں کا اتر گیا، بابر کا اتر گیا، اکبر کا اتر گیا، شاہجہاں کا اتر گیا، جہانگیر کا اتر گیا، مگر غوث پاک کا تاج باقی ہے۔ اور ان بادشاہوں کے تاج اترے تو راج بھی ختم ہو گئے، مگر غوث کا تاج بھی باقی ہے اور راج بھی باقی ہے۔ آج دنیا میں جمہوریت ہے، بادشاہوں کی ضرورت نہیں، مگر غوث کی ضرورت کل بھی تھی، آج بھی ہے اور آئندہ کل بھی رہے گی۔ بلکہ زمانہ جتنی ترقی کرے گا، دنیا جس قدر آگے بڑھے گی، غوث کی ضرورت اتنی ہی پیش آئے گی۔ بادشاہوں کے تاج اتر گئے، غوث پاک کا کیوں نہیں اترا؟
توجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ بادشاہوں کے تاج سونے اور چاندی کے تھے، اور غوث پاک کا تاج علم کا تاج ہے، تقوی کا تاج ہے، کرامت کا تاج ہے، صداقت کا تاج ہے، سخاوت کا تاج ہے۔ اور یہ تاج اترتے نہیں ہیں، باقی رہتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم غوث پاک کے بلائے ہوئے ہیں، ہمیں تو نسیم المشائخ نے بلایا، انہوں نے اطلاع دی، دعوت نامہ بھیجا، اشتہار چھاپا، تو میں کہوں گا کہ نسیم المشائخ بھی اپنے لیے نہیں غوث پاک کے لیے بلاتے ہیں، اور بلکہ اس سے آگے میں یہ کہوں گا کہ یہ اپنے لیے نہیں جی رہے ہیں، غوث پاک کے لیے جی رہے ہیں، اپنا سب کچھ غوث پاک کے حوالے کر دیا۔ ان کا اوڑھنا بچھونا غوث کی ذات ہے، ان کا مشن غوث کا پیغام ہے، ان کا وظیفہ صبح و شام غوث کا نام۔ اور جب ادھر سے سب کچھ حوالے کر دیا گیا تو ادھر سے بھی یہ نوازش ہوئی کہ غوث پاک ہر جگہ 11ویں کرا رہے ہیں اور ان سے اپنا عرس کرا رہے ہیں۔ آپ کہیں کہ صاحب 11ویں ہو یا غوث پاک کا عرس، یہ دونوں ہیں تو غوث پاک ہی کے، ہاں بالکل انہی کے ہیں، مگر میں عرض کر دوں کہ تھوڑا سا کچھ فرق بھی ہے۔ اس فرق کو دیکھ لیجئے، برا مت مانیے گا، ہو سکتا ہے کسی پیشرو مقرر کی بات کی تردید ہو جائے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے۔ جس ذات گرامی نے یہ پروگرام عرس کے نام سے شروع کیا ہے وہ بالغ نظر تھے، حقیقت شناس تھے، روحانیت کے دل دادا تھے، وہ بھی تو یہ پروگرام 11ویں کے نام سے کر سکتے تھے، عرس کے نام سے کیوں کیا؟ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، ارے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ بات یہ ہے کہ 11ویں بھی غوث کی، یہ عرس بھی غوث کا، مگر 11ویں کا تعلق جو ہے وہ نیاز سے ہے اور عرس کا تعلق نیاز مندی سے ہے۔ 11ویں کا کوئی تصور کھانے کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، دعوتیں آتی ہے نا، یہ خاموش کیوں ہو گئے آپ تو غوث کی 11ویں میں جاتے ہو، بریانی کھاتے ہو، یہ بریانی بھی ان کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے۔ ایک انگریز نے کھا لی تھی غوث کی 11ویں کی بریانی، جب ان کی عملداری تھی تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس سے لوگوں نے کہا 2-4 لقموں میں کیا نظر آ گیا؟ کہنے لگے میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جس قوم کا کھانا اتنا اچھا ہے اس کا دین و مذہب کتنا اچھا ہو۔ تو دیکھیے یہ بات تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گی کہ 11ویں کا تعلق کھانے سے ہے اور عرس کا تعلق عقیدت و محبت سے ہے، وہاں کھانے کی شادمانی ہے اور اس عرس میں غوث کی مہربانی۔ وہاں پتیلے کھڑکھڑائے جاتے ہیں، یہاں غوث کی محبت کے جام پلائے جاتے ہیں۔ ہلکے میں مت لینا غوث پاک کو، غوث پاک شیخ ابو صالح کے بیٹے کا نام نہیں ہے، ذکر الہی کی ایک تحریک کا نام ہے جو آپ نے، ارے کشتی اسلام کے کھیون ہارے کا نام غوث ہے، دین کی رگوں میں زندگی کی حرارت دوڑانے والے طبیب اعظم کا نام ہے۔ ارے وہ تو خود فرماتے ہیں کہ اگلوں کے سورج غروب ہو گئے، ہمارا سورج جو ہے وہ قیامت تک جگمگائے گا۔
वाह वाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान ये अल्लाह आसमान पर जो है ना, ये सूरज, इस पर कयास मत कर लेना गौसे पाक को। ये दरो दीवार को रोशन करता है, मगर बगदाद के सूरज ने तो दिलों की वादियों को चमका दिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये डूब भी जाता है और रोज डूबता है, और गौसे पाक का सूरज आज तक गुरूब ही नहीं हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह या भाई वाह 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 असल में मेरी उम्र देख लिया आपने, मेरी दाढ़ी देख ली, वो देख लिया कमजोर आवाज का है। अब वो अपनी जगह पर है, मैं जो कुछ कह रहा हूँ उस पर तो तवज्जो करो यार। वाह वाह मैं आम रविश से हटकर तकरीर कर रहा हूँ। ये सूरज जो है ना, सबसे ज्यादा पुजारी इसी के हैं, मगर ये किसी को जानता ही नहीं। और बगदाद का सूरज ऐसा है जो सबको जानता भी है, सुभान अल्लाह वाह वाह ये किसी की मदद नहीं कर सकता। और 900 बरस से बगदाद का सूरज सबकी मदद कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दौरे हाजिर के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा था कि ये कायनात वसी और अरीज है, इसको देखने के लिए अगर 10 लाख साल की उम्र भी मिल जाए तब भी मैं नहीं देख पाऊंगा। क्या कहा था उसने? ये कायनात वसी और अरीज है, इसकी सरहदें मालूम करने के लिए अगर 10 लाख साल की उम्र भी किसी को मालूम मिल जाए तो वो कायनात को पूरे तौर पर नहीं देख पाएगा। इधर ये कहा गया और इधर एक आशिक गौस ने कहा, अबे तू 10 साल क्या 20 लाख साल में भी नहीं देख सकेगा, मेरे साथ बगदाद चाल और वहां गौसे पाक है, वो तो एक ही नजर में खुदा के तमाम शहरों को हुक्म सारे शहरों को इस तरह दिखा देते हैं जिस तरह हथेली पर आदमी राई के दाने को देखता है। गौस ने बता दिया कि दुनिया की हकीकत तुम्हारी नजर में होगी, अब्दुल कादिर की नजर में इसकी हकीकत एक राई के दाने से ज्यादा नहीं है। कायनात को देखते हो, अब्दुल कादिर जीलानी तो खालिक़े कायनात को देखता है। असबाब में उलझ जाते हो और अब्दुल कादिर की नजर मुसब्बिबुल असबाब पर रहती है। हम यहाँ उर्से गौसे आदम में जो आते हैं वो वास करने नहीं आते हैं, खिराज अकीदत पेश करने आते हैं। यहाँ खिताबत के जौहर नहीं, अकीदत के मोती लुटाने चाहिए, इसलिए कि ये जिसका उर्स है वो तो खुद सबसे बड़ा वाइज था। आप औलिया की तारीख उठाकर पढ़ो, उनकी जिंदगी में वास का जिक्र नहीं मिलता, मगर गौस की सवाल हयात जब लिखी जाती है तो उनकी जहां करामतों का जिक्र होता है उनके वास का भी जिक्र होता है। उनके वास ने तो इराक का नक्शा बदल दिया, लोगों की तकदीर चमका दी, लाखों बंदगाने खुदा को खुदा से मिला दिया। 91 बरस की उनकी उम्र हुई, 18 साल तालीम के निकाल दीजिए तो बाकी साल कितने बचे? जल्दी से हिसाब बताइए। अरे 91 बरस की हयात ज़ाहिरी जिंदा तो वो आज भी हैं और हर अकीदत मन के दिल में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। वो भूलने की नहीं, याद रखने की चीज है। मैंने अपने शेर में कहा है ना, कि हमारी खैरियत इसमें है, उनको याद रखें हम, बहुत महंगा पड़ेगा भूल जाना गौसे आदम का। अरे 91 में से, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। 91 साल में से 18 साल निकाल दीजिए तो कितने साल बचे हैं? हाँ, उर्दू में बताओ यार। हाँ, हम भी जानते हैं अंग्रेजी, उर्दू को रिवाज दो यार, उर्दू का चलन नाम करो।
ارے ان ہندو شاعروں سے سبق حاصل کرو جو ہندو ہو کر بھی اردو کی خدمت کر رہے ہیں. واہ چندر پرکاش جوہر بجنوری کہتا ہے کہ کس چیز کی کمی ہے محمد کے شہر میں، جنت اتر پڑی ہے محمد کے شہر میں، اور رضوا کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے، ایسی تو ہر گلی ہے محمد کے شہر میں. واہ سبحان اللہ 72 سال بتایا نا، 73 ایک کا اور اضافہ، 73 سال تک اس ذات گرامی نے باز کہا ہو، واہ سبحان اللہ کیا کچھ نہیں کیا ہوگا. اور میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر کہ ان 73 سال کے مواعظ کو اکٹھا کرو تو یہ ہزاروں کتابوں میں بھاری ہو جائے گی، سبحان اللہ ہزاروں رسالوں پہ بھاری، ہزاروں اداروں پہ بھاری. ہماری تقریر آپ سنتے ہیں، غوث پاک کی تقریر تو فرشتے بھی سنتے تھے، واہ سبحان اللہ رجال غیب بھی سنتے تھے، جنات بھی سنتے تھے، کبھی کبھی حضرت خضر آ کر سنتے تھے. واہ یہ تھا ان کا واز. کبھی اس کا پتہ لگایا، آئے اور اظہار عقیدت کیا، نعرے مارے اور اس کے بعد گھر کو بھاگ گئے. واز میں کیا کہتے تھے وہ؟ خوف طاری ہو جاتا تھا، دم نکل جاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. ان کی مجلس سے آدمی سیدھا اٹھ کر جنت میں جاتا تھا. سبحان اللہ. اس کا بھی تو پتہ لگاؤ. واہ سبحان اللہ آپ ہم سے واز کے لیے کہتے ہیں اور ان سے تو واز کے لیے رسول خدا نے کہا تھا، واہ سبحان اللہ اور بیٹا کہہ کر فرمایا تھا. جماعت اولیاء میں یہ شرف غوث پاکی کو حاصل ہے کہ سرکار دو عالم نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا. فرمایا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں کہتے تاکہ امت کو فیض پہنچے. عرض کیا کہ میں عجمی ہوں، یہ عرب کو جو فصاح بیٹھے رہتے ہیں ان کے سامنے میری زبان نہیں کھلتی، تو سرکار نے اسی وقت 7 مرتبہ لعاب دہل منہ میں ڈال کر ان کا علاج کر دیا. واز کہنا ہے نا. اب جو زبان کھلی تو 70 ہزار کو خطاب شروع کر دیا. سبحان اللہ اور جن فصحا کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی ایسی کھلی کہ خود ان کی بند ہو گئی. اب 9 سال سے بغداد کا تاجدار ہی بول رہا ہے اور قیامت تک بولتا رہے گا. مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ رہتے ہیں، ہاں اصیل ایک نواسنج رہے گا تیرا. میں ایک تعلیم کا نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مجھے آخری مقرر اس پروگرام کو بتایا گیا ہے، میرے بعد اب کوئی خطرہ نہیں، مطلب یہ ہے کوئی مقرر نہیں ہے، سب سے صلاۃ و سلام اور دعائی ہے نا. غوث پاک ایک جگہ فرماتے ہیں کہ علم اپنی جگہ پر ہے مگر اس سے پہلے ادب ضروری ہے. میں اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں بہت جلدی. علم اپنی جگہ پر، وہ تو خود بہت بڑے عالم نہیں علامہ تھے. 18 سال جس نے تعلیم حاصل کی ہو وہ کتنا بڑا علامہ. آج تو 7 سال مولانا تعلیم حاصل کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شیخ الزمین والآسمان سمجھتے ہیں. ایسے ایسے لباس پہن کے آ رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگے. میں 40 سال سے اسی لائن میں ہوں. ابے کیا جسم کے لباس کی بات کرتا ہے، تقوی کے لباس کی بات. وہ تو سادہ لباس پہنتے تھے تو ان کے اوپر تقریر کر کے 20 کلو کا وزن لادے ہوئے جو سب پر ہے. اب میں چونکہ آخری مقرر ہوں، یہ میری مرضی پر ہے میں کب ختم کروں. آپ اگر زیادہ بے توجہی کا شکار ہوں گے تو میں آنکھ بند کر لوں گا، آپ کی طرف سے صبر کر لوں گا اور غوث پاک کی بارگاہی میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا شروع کر دوں. وہ بھی تو آئے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے آ کر کون سا احسان کر دیا، کون سا تیر مار لیا. ارے یہ تو عبد القادر جیلانی کا احسان ہے کہ تمہیں اپنی محفل میں بلا لیا. یہ بلانے کا جگر مراد آبادی کہتا ہے کہ میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی تمہارے کرم کا صدقہ ہے. قدم خود اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، خود اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں. اور کیا عمل پر ناز کر رہا ہے،
जिगर आगे चल के कहता है कि अमल चराग है राह सवाब के, लेकिन अमल चराग है राह सवाब के, लेकिन चराग खुद नहीं जलते जलाए जाते। कहाँ जल रहा है? गौसाबाद में। गौसाबाद में चराग जल रहा है मगर तेल बरदान से आ रहा है। जी हाँ हाँ बिल्कुल, ये उन्हीं का करम है कि गोशाईगंज से गौसाबाद हो गया है। जो घटा बगदाद से उठती है वो गौसाबाद ही पे पहले आके बरसती है। दिलों का ताल्लुक और रब तो चाहिए। फरमाते हैं कि अदब पहले इल्म बाद में। अच्छा फिर ये देखिए, मादरजाद वली होकर इसमें किसी फिरके को इत्तेफाक दी है, वो दुनिया में आकर वली नहीं बने, अल्लाह ने वली बनाकर भेजा है ना। फिर भी 18 साल तालीम हासिल करके दुनिया को ये बता दिया कि अगर मादरजाद वली को तालीम की जरूरत है तो मादरजाद जाहिल को तो और ज्यादा जरूरत है। कमजोर हालत में गर्दन मत हिलाओ, सब देख रहा हूं मैं। हाँ, नया नहीं हूं, पुराना हूं। 18 साल तालीम, मादरजाद वली है। बच्चा पैदा होता है तब शोहरत, वो आए भी नहीं थे, शोहरत पहले ही हो गई। इस कमाल का होगा, इस जमाल का होगा, इस शान का होगा, पहले से बशारत है। फिर भी 18 साल तालीम और उसके बाद तालीम देना शुरू कर दी। आज का तालिब इल्म पढ़ता है इमामत कर लूंगा, है ना, 7,000 की मुदर्रिसी, तो यही मिलेगा तुझे और यही मिल रहा है। गौस ने तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ा, इस्लाह आवाम के लिए इसीलिए पढ़ते पढ़ते फरमाते कि दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरत कुतबल, तालीम के दौरान ही अल्लाह ने मुझे कुतब बनाया। हाँ, जबरदस्ती दाद मत देना, दिमाग में उतारना। बोलो, मैं 18 साल उनसे बड़ा अल्लाह मतुद्दहर, ये उनसे बड़ा मुफ्ती है, उनसे बड़ा शेख कौन होगा। फिर भी फरमा रहे कि इल्म अपनी जगह, अदब पहले। और आप सोचिए कि शागिर्द के दिल में अदब होगा तभी तो उस्ताद से इल्म हासिल करेगा, मुरीद के दिल में अदब होगा तभी तो पीर से फैज़ हासिल करेगा, औलाद के दिल में अदब होगा तभी तो माँ बाप की दुआएं लेगा। है, शैतान के पास इल्म था, अदब नहीं था, मारा गया। हजरत आदम मासूम, कोई खता नहीं, फिर भी सर झुका दिया, तवाज़ु और खाकसारी का इजहार कर दिया, तो खुदा ने शैतान को तो मरदूद बना दिया मगर आदम को महजूब बनाएगा बना दिया, नस्ल जारी कर दी। मर्तबे नमाज से भी मिलते हैं, मर्तबे अदब से भी मिलते हैं। ये तारीख के मामले में हमसे ज्यादा काबिल आदमी बैठे, इन्हें देख लो आप। हाँ, हजरत अब्बास सरकार के चचा हैं, 2 साल उम्र में बड़े हैं। किसी ने मालूमात के लिए पूछा कि अब्बास आप बड़े हो कि सरकार बड़े? वो कहते थे कि मैं बड़ा हूं, मेरी उम्र 2 साल बड़ी है, मगर ईमान ही अदब सिखाता है। कहने लगे कि बड़े तो सरकारी ही हैं, मगर मैं आपसे 2 साल पहले दुनिया में आपके इस्तिकबाल के लिए आ गया था। आने वाला आ रहा है, मुझे चलकर इस्तिकबाल करना चाहिए। बात भी सच कह दी, अदब का दामन भी नहीं छोड़ा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। कायनात की बुनियाद ही अदब पर है। अल्लाह का अदब, रसूलुल्लाह का अदब, किताबुल्लाह का अदब, काबतुल्लाह का अदब, वलीउल्लाह का अदब, बड़े का अदब, छोटे पे शफकत। बस अर्ज कर रहा हूँ हजरत, 2 मिनट की इजाजत है? जी जी, हाँ, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, मतलब ये सबके टाइम में इजाफा करे। किसी को किसी का पता नहीं है कब मस्जिद से ऐलान हो जाए। खुदा बख्शे बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। जी, अरे हजरत गौसे आजम ये बताना चाहते हैं, अदब
جھکنے کی تعلیم دیتا ہے، اور جو جھکا وہی اٹھا، جو اکڑا خدا نے پکڑا۔ سب پکڑے گئے، اکڑنے والے بس 2-4 رہ گئے، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے۔ جو جھکا وہ اٹھا، جو اکڑا خدا نے پکڑا۔ بیٹا جھکا باپ نے اٹھایا، شاگرد جھکا استاد نے اٹھایا، مرید جھکا پیر نے اٹھایا، درخت روڈ پر جھکا گورنمنٹ نے اٹھایا، مسلمان جھکا تو پروردگار نے اٹھایا۔ پروردگار جس کو اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جس کو وہ گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، اور بلال کو اٹھایا زمانے کا ہلال بنا دیا، یزید کو گرایا ذلیل و خوار بنا دیا، حسین کو اٹھایا شہیدوں کا سردار بنا دیا، پھر راج کو گرایا بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین چشتی کو اٹھایا ہند کا سلطان بنا دیا، مستجد باللہ کو گرایا زمین کے اندر پہنچا دیا، اور غوث اعظم کو اٹھایا تو پہاڑوں سے ان کے پرچم کو لہرا دیا۔ وہ اٹھانا بھی جانتا ہے، گرانا بھی جانتا ہے۔ یہ تقریر نہیں، خراج عقیدت ہے، اللہ قبول کرے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اور آپ کی حاضری کو قبول کرے۔ اب اس کے آگے جو پروگرام ناظم صاحب بتائیں وہ اس کو غور سے سنیے، اور خاکسار کو اجازت دیں۔ یا نبی سلام